مدثر صاحب کو کاکڑے کی بیماری لگ گئی تو بہو بیٹا بولے، ابا آپ ہمارے بچوں سے دور رہا کریں ورنہ ان کو بھی بیماری لگ جائے گی۔ بچے ہر وقت دادا کے پاس رہتے تھے، جس کی وجہ سے تنگ آ کر بہو نے ان کی چارپائی اسٹور روم میں رکھ دی اور بولی، آج کے بعد یہاں سے باہر مت آنا۔ آدھی رات کو شدید گرمی کی وجہ سے وہ ان کے اے سی والے کمرے میں آ گئے تو بیٹے بہو کی آنکھ کھلی تو ان کا دماغ گھوم گیا اور مدثر صاحب کو مار پیٹ کر اسٹور روم میں پھینک آئے۔ تو اگلی صبح جب انہیں بچے نظر نہ آئے تو وہ اسٹور روم میں دیکھنے گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مدثر صاحب کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کا سانس پھول گیا تھا۔ دکان ان کے گھر سے کافی دور تھی، مگر وہ پوتے کی محبت میں اسے گود میں اٹھائے ہوئے وہاں تک لے گئے تھے۔ وہ چیز کھانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ اس وقت بھی جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رنگ برنگی کینڈیز اور کیک تھا۔ وہ بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ بار بار دادا کا چہرہ پکڑ کر ان کو بوسہ دینے لگ جاتا یا پھر ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچنے لگ جاتا۔ مدثر صاحب سرشار ہو جاتے۔ انہیں اپنا یہ چھوٹے والا پوتا بہت پسند تھا کیونکہ اس کی شکل بالکل مدثر صاحب کے بیٹے اور اس کے باپ اعظم سے ملتی تھی۔ وہ اس کے بے حد لاڈ اٹھاتے تھے۔ یوں تو بڑے دو پوتوں میں بھی ان کی جان تھی، مگر چھوٹے کے ساتھ ان کا لگاؤ کچھ اور ہی قسم کا تھا۔ اس وقت بھی وہ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ چھوٹے مومن کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی بہو دیوار پر لگی ہوئی پینٹنگ کو کپڑے سے صاف کر رہی تھی۔ یہ لو بہو، پکڑ لو اپنے صاحبزادے کو، آخر اس نے اپنی ضد پوری کر ہی لی۔ پورے 200 روپے کی چیز لے کر آیا ہے میرا یہ شہزادہ، پیار بھرے لہجے میں کہتے ہوئے مدثر صاحب نے اپنی گود میں پکڑا ہوا مومن اس کی ماں کی جانب بڑھا دیا۔ مدثر صاحب کی بہو کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سسر بچوں پر جان دیتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مومن کو لینا چاہا، لیکن تبھی وہ بری طرح سے چونک اٹھی۔ مدثر صاحب نے جس ہاتھ سے مومن کو پکڑ رکھا تھا وہاں پر چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دانے نمودار ہو رہے تھے۔ صفیہ کے چونکنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ڈاکٹری پڑھ چکی تھی۔ اب مصروفیات کی وجہ سے وہ صرف گھر پر ہی رہتی تھی، لیکن مدثر صاحب کے ہاتھ میں نکلے ہوئے ان دانوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لاکڑے کی بیماری کی شروعات ہے۔ اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ شاید یہ میرا وہم ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مومن کو مدثر صاحب سے لے لیا۔ مدثر صاحب دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اندر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے جہاں اے سی لگا ہوا تھا۔ اعظم ایک ہی اے سی افورڈ کر سکتا تھا اور وہ اس نے اپنے باپ کے کمرے میں لگوایا تھا۔ صفیہ پریشان کن نظروں سے مدثر کو پیچھے سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا وہم آ گیا تھا۔ اس نے غیر محسوس انداز میں 2-3 بار مومن کے کپڑے جھاڑے۔ ننھا مومن ہاتھ میں پکڑی ہوئی کینڈیز کھول کھول کر کھا رہا تھا۔ صفیہ کا دل مطمئن نہ ہوا تو وہ ایک بار جا کر مومن کو نہلا کر لے آئی۔ کتنی دیر تک وہ مومن کے چہرے اور ہاتھوں پیروں کو بار بار صاف کرتی رہی سینیٹائزر سے، کبھی اس کے ہاتھ دھلاتی اور کبھی گیلے کپڑے سے اس کا منہ صاف کرتی، مگر وہ ماں تھی، اس کا دل مطمئن ہی نہ ہو رہا تھا۔ شام کو اعظم گھر آ گیا۔ وہ سب سے بڑے پرتپاک انداز میں ملا تھا۔ آتے ہی اس نے صفیہ سے چائے کے ساتھ پکوڑوں کی فرمائش کر دی۔ صفیہ مسکراتے ہوئے کچن میں جا گھسی۔ وہ صحن میں بیٹھ کر ابا کے ساتھ باتیں کرنے لگا، ساتھ ساتھ وہ بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہا تھا۔ بچے کبھی دادا کے پاس جاتے اور کبھی اپنے باپ کے پاس۔ ابا جان، میرے بچے تو مجھ سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اب بھی دیکھیے نا، میں ابھی کام سے آیا ہوں، مگر تینوں میرے پاس بیٹھنے کی بجائے بار بار آپ کی گود میں جا گھستے ہیں۔ اعظم مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مدثر صاحب بھی جواباً مسکرا دیے۔ انہوں نے نیچے بڑھ کر مومن سے بڑے معاذ کو ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ جواباً وہ کھلکھلا کر ہنس دیا اور اپنے دادا کے گلے سے لٹک گیا۔ انہی تینوں میں تو میری جان ہے۔ یاد ہے جب تم چھوٹے تھے تو تم بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے تھے، مدثر صاحب پیار سے اعظم کو کہہ رہے تھے۔ تبھی صفیہ چائے اور پکوڑے لے کر آ گئی۔ چارپائیوں کے سامنے ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے غیر ارادی طور پر ہی صفیہ کی نظر مدثر صاحب کے ہاتھ پر جا پڑی۔ اس بار وہ پھر سے بری طرح سے چونک اٹھی تھی، کیونکہ مدثر صاحب کے ہاتھ پر نظر آنے والے دانوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا۔ صبح وہ تعداد میں 2 تھے، مگر اس وقت ان 2 کے آس پاس ننھی سی ایک کتار نمودار ہو رہی تھی جس میں وہی سرخ رنگ کے دانے تھے۔ صفیہ کا دل گھبرا اٹھا۔ وہ بے اختیاری مومن کو گود میں اٹھا کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے بہانے سے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی اندر بلا لیا اور ہوم ورک کرانے لگی۔ اس رات جب اعظم سونے کے لیے کمرے میں آیا تو صفیہ پریشان تھی۔
وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، اعظم کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر ہاتھوں پر کوئی کریم لگا رہی تھی اور بار بار اعظم کی جانب دیکھتی تھی۔ جبھی اعظم نے اسے مخاطب کیا، کیا بات ہے صفیہ بیگم، ایسا لگتا ہے تم کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ اعظم کے سوال پر صفیہ ایک دم پیچھے مڑی اور کہنے لگی، جی ہاں، میں واقعی کافی دیر سے آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابا جان کو لاکڑے کی بیماری لگ گئی ہے۔ ان کے جسم پر سرخ سرخ دانے نمودار ہو رہے ہیں۔ آپ ان کے لیے دوائی لے آئیے، مگر یہ بیماری ایک سے دوسرے کو آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ ہمارے بچوں کو ہی نہ لگ جائے۔ اعظم موبائل میں مگن تھا۔ اس نے صفیہ کی بات توجہ سے سنی ہی نہ تھی، مگر پھر بھی اسے ناگوار سا محسوس ہوا۔ اس نے سر جھٹک کر صفیہ کو جواب دیا، بلا وجہ پریشان مت ہوا کرو۔ ڈاکٹری پڑھ کر تمہیں تو عام سی بات بھی پریشان کن لگنے لگتی ہے۔ چھوٹا سا کوئی دانہ ہوگا، کل تک ٹھیک ہو جائے گا، نہیں ہوا تو ابا کو دوائی دلا دوں گا، مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے اعظم دوبارہ سے موبائل چلانے لگا۔ صفیہ مایوس ہو کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن اعظم صبح سویرے کام پر چلا گیا۔ دونوں بچے اسکول جاتے تھے، انہیں اعظم اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ پیچھے صرف مومن رہ گیا تھا۔ صفیہ نے مومن کو ناشتہ کروایا تو وہ دادا دادا کی آواز لگانے لگا۔ آج حیرت انگیز طور پر ابا جان ابھی تک جاگے نہ تھے۔ صفیہ نے صحن میں پھرتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا۔ گرمی کی شدت میں اب اضافہ ہونے لگا تھا۔ آج سے اے سی والے کمرے میں سویا کریں گے۔ سب دل ہی دل میں خوش تھے۔ وہ ابا جان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اندر اے سی آن تھا۔ ٹھنڈک میں آتے ہی صفیہ کو خوشگوار احساس ہوا۔ مدثر صاحب ابھی تک سو رہے تھے۔ صفیہ کو تھوڑی بیزاری سی ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا کندھا ہلایا، اٹھیں ابا جان، 9 بج چکے ہیں، اٹھ کر ناشتہ کر لیجئے۔ صفیہ نے یہ کہتے ہی لائٹ آن کی اور جو ہی پیچھے مڑ کر دیکھا وہ اچھل پڑی۔ مدثر صاحب کے چہرے، ہاتھوں اور بازوؤں کا جو حصہ نمایاں تھا، ان سب پر بے شمار سرخ دانے نظر آ رہے تھے۔ لاکڑے کی بیماری پوری طرح سے پھیل چکی تھی۔ صفیہ کو ایک دم ابکائی سی آئی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے بس اپنے بچوں کی فکر تھی کہ کہیں لاکڑے کی یہ بیماری اس کے بچوں میں نہ منتقل ہو جائے۔ مدثر صاحب کو شدید بخار نے آن لیا تھا۔ وہ بس ایک چارپائی پر پڑے اونگ رہے تھے۔ صفیہ نے فون کر کے اعظم کو گھر بلا لیا تھا۔ وہ گھر آتے ہی مدثر صاحب کو ہاسپٹل لے گیا۔ ان کی دوائی وغیرہ تو اعظم لے آیا، مگر ہاسپٹل والوں نے کہہ دیا تھا کہ لاکڑے کی بیماری اپنی مدت پوری کر کے ہی جائے گی۔ اعظم ہاسپٹل سے تھکا ہوا آیا تھا۔ وہ کمرے میں جاتے ہی سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر صفیہ کی نیند تو اڑ چکی تھی۔ وہ پریشان سی پورے گھر میں پھر رہی تھی، بار بار جا کر اعظم کو دیکھتی، مگر وہ تو لمبی تان کر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بیزاری ہی بیزاری پھیلی ہوئی تھی۔ شاید ہاسپٹل میں اسے سخت کوفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آخر 4 بجے صفیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے زور سے جھنجھوڑ کر اعظم کا کندھا ہلایا، میری جان پر بنی ہوئی ہے اور آپ ابھی تک سو رہے ہیں، جلدی اٹھیں اور میری بات غور سے سنیے۔ صفیہ کی آواز میں غصہ تھا۔ اعظم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ جانتا تھا صفیہ جب غصے میں آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ سوجی سوجی آنکھوں کے ساتھ وہ صفیہ کی جانب دیکھ رہا تھا، جو کہہ رہی تھی، اعظم، آپ اتنی بے وقوفی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ خود سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ ابا کو ایک عجیب سی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ لاکڑا اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتا، اور جو بھی کوئی لاکڑے سے متاثرہ شخص کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے یا اس کے ساتھ برتنوں میں کھانا کھاتا ہے، یہ بیماری اسے بھی لگ جاتی ہے۔ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، وہ ابا کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اگر اس دوران انہیں بھی یہ بیماری لگ گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مومن تو چھوٹا ہے، اس بیماری کو جھیل ہی نہیں پائے گا۔ صفیہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اعظم کے چہرے پر غصہ پھیلنے لگا۔ لے تو آیا ہوں ابا کی دوائی، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب کیا کروں اگر ان کو لاکڑا ہو گیا ہے تو؟ دعا کرو جلدی ٹھیک ہو جائیں، تب تک تم یہ وہم کرنا بند کر دو۔ اعظم بیزاری سے کہہ رہا تھا، مگر صفیہ اب کی بار اس کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے اعظم کو سنانا شروع کر دیا کہ وہ بچوں کا خیال نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے اندر احساس ذمہ داری ہے۔ اعظم اس کی باتوں سے تنگ ہو رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، خاموش ہو جاؤ، میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں کہ ابا کی بیماری کی کیا صورتحال ہے۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ تم زیادہ ہی پریشان ہو رہی ہو۔ چند دنوں میں ابا ٹھیک ہو جائیں گے اور بچوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ ابا سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، انہیں روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
दो टोक अंदाज में कहते हुए आज़म बिस्तर से नीचे उतर आया। पैरों में चप्पल पहनते हुए वो बगैर मुंह धोए ही कमरे से बाहर निकल गया, मगर जैसे ही इसने सहन में कदम रखा एकदम से ठटक कर रुक गया। सामने ही सहन में एक चारपाई पर मुदस्सिर साहब बैठे थे और आज़म के तीनों बच्चे इनके आसपास खेल रहे थे। मुदस्सिर साहब के हाथ में चावलों की एक प्लेट थी जिसमें से वो नवाले बना बनाकर तीनों बच्चों को खिला रहे थे। आज़म को यकदम कराहियत सी महसूस हुई। मुदस्सिर साहब के हाथों पर बने सुर्ख दाने इसे दूर से ही नज़र आ रहे थे। मुदस्सिर साहब दूर से ही देखने पर थके हुए नज़र आ रहे थे। बुखार की शिद्दत से रंग कुमलाया हुआ था, मगर इसके बावजूद वो अपने पोतों के मुंह में नवाले डालते हुए इन्हें प्यार कर रहे थे। एक पल के अंदर ही आज़म के दिल में बाप की मोहब्बत के आगे औलाद की मोहब्बत आ खड़ी हुई। बच्चों की सेहत का ख्याल इसके जहन पर हावी हो गया। वो ये भूल गया कि जिस तकलीफ़ से वो अपने बच्चों को बचाना चाहता है, उसी तकलीफ़ में इसका बाप मुब्तला है। इसे याद रहा तो बस इतना कि कहीं इसके मासूम बच्चों को लाखड़े जैसी ख़तरनाक बीमारी ना लग जाए। बेइख्तियारी वो 2 कदम आगे बढ़ा। बच्चे दादा दादा करते हुए मुदस्सिर साहब के साथ लिपटे जा रहे थे। वो भी कभी इनका माथा चूमते और कभी इनकी गाल पर प्यार करते। नागवारी की एक तेज़ लहर आज़म के अंदर बेदार हुई। मुदस्सिर साहब का पूरा जिस्म दानों के बाइस गलता हुआ महसूस हो रहा था। आज़म बगौर इस मंज़र को देख रहा था। तभी अचानक आज़म का दिमाग भग से उड़ गया। इसका छोटा मोमिन दादा का हाथ पकड़े इनके हाथ पर निकला हुआ एक सुर्ख रंग का दाना अपने हाथ से फोड़ रहा था। ये इसके लिए एक दिलचस्प मशगला था। दादा को तकलीफ़ होती तो इनके मुंह से निकलने वाली आवाज़ मोमिन को खुशी देती। वो खिलखिला पड़ता, मगर आज़म के अंदर कराहियत सी भर गई। वो एक झटके से आगे बढ़ा और इसने मोमिन को गोद में उठा लिया। क्या करते हैं अब्बा जान? ज़रा अपनी हालत तो देखें। आपकी पूरी जिल्द के ऊपर दाने निकले हुए हैं और आप बच्चों को अपने साथ खाना खिला रहे हैं। आप तो मेरे बच्चों के जान के दुश्मन बन गए हैं। मोमिन ने आपके दानों को हाथ लगा लिया है। खुदा ना खास्ता अगर मेरे बच्चों को भी यही बीमारी लग गई तो मैं इन्हें कहाँ लेकर भागता फिरूंगा। इतने छोटे और मासूम हैं, ये इनसे भला बर्दाश्त होगी ऐसी शदीद बीमारी? जब तक आपको ये दाने निकले हुए हैं आप प्लीज़ मेरे बच्चों से ज़रा दूर ही रहें। आज़म को समझ ही ना आया कि इसने क्या से क्या कह डाला था। नागवारी की शदीद एहसास के तले वो बस बोलता ही चला गया। मुदस्सिर साहब हक्का बक्का इसकी बात सुन रहे थे। बच्चे अलग सहम कर खड़े हो गए थे कि बाप को अचानक क्या हो गया है। आज़म अपनी बात कहकर रुका था। वो मोमिन को उठाकर अंदर कमरे की जानिब बढ़ गया था, जहाँ सफ़िया कान लगाकर इसकी और मुदस्सिर साहब की बातें सुन रही थी। इसके अंदर एक खुशी की लहर बेदार हो रही थी कि आज़म ने इसकी बात मान ली थी। तभी एक झटके से दरवाज़ा खुला और आज़म मोमिन को उठाए अंदर दाखिल हुआ। ये लो, इसे डिटॉल से नहलाओ, न जाने कितने जरासीम इसके साथ चिपक गए होंगे। अब्बा जान भी हद करते हैं, ना अपना ख्याल है और ना ही बच्चों का। पहले बेहतियातियाँ कर करके खुद को इतनी बुरी बीमारी लगा ली है और अब बच्चों के पीछे पड़ गए हैं। आज़म मुसलसल मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ा रहा था। सफ़िया खुशी से उछली तो पड़ी थी, मगर इसने खामोशी से मोमिन को हाथ में पकड़ा और वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद जब वो उसे नहलाकर बाहर निकली तो आज़म मोबाइल में मसरूफ़ था। मोमिन को कपड़े पहनाते हुए सफ़िया मुसलसल बोलती रही, आपने बिल्कुल ठीक किया। अब्बा जान को कुछ अरसे के लिए बच्चों से दूर रहना चाहिए, मगर वो ये बात समझे तब ना। अगर इन्हें कोई कुछ कहे तो इन्हें बुरा लग जाता है। सफ़िया शुरू से ही ससुर के खिलाफ बदगुमान सी थी, मगर अब तो मौका मिला था, इसलिए इसके अंदर का जहर उबलकर बाहर आ रहा था। आज़म ने तनफ़्फ़ुर से सर झटक दिया। बाहर सेन में बैठे हुए मुदस्सिर साहब की आंखों से एक आंसू निकला और इनकी कमीज़ की कॉलर में जज्ब हो गया। लाखड़े की वजह से वो पहले ही शदीद तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, मगर जो तकलीफ़ इन्हें इनके बेटे के रवैये ने दी थी वो इस जिस्मानी बीमारी ने ना दी थी। आज़म के दोनों बेटे सहम कर दादा से दूर होकर खड़े थे। शायद इन्हें भी पता चल गया था कि दादा के करीब जाने से माँ बाप नाराज़ होंगे। वो खामोशी से माँ के कमरे की जानिब बढ़ गए। मुदस्सिर साहब चावलों की प्लेट हाथ में लिए खामोश बैठे रह गए। लाकड़े के साथ साथ मुदस्सिर साहब को शदीद उल्टियाँ और मोशन भी लग गए। आज़म एक दफ़ा फिर इन्हें हॉस्पिटल दिखाकर घर ले आया, मगर अब की बार इसकी नागवारी बढ़ चुकी थी। आज़म साहब हरकत करने के भी काबिल ना रहे थे। बड़ी मुश्किल से उठकर बस वॉशरूम तक ही जाते और अपनी चारपाई में पड़े रहते। इनकी वजह से एसी वाले कमरे में सफ़िया को भूसी महसूस होती रहती। गर्मी मज़ीद बढ़ने लग गई। उस रात भी हबस ऐसा शदीद था कि सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी।
صفیہ کمرے میں بچوں کو لٹا کر مسلسل کروٹیں بدل رہی تھی۔ بیڈ کا گدا اسے بے حد گرم محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کئی بار اعظم سے کہہ چکی تھی کہ اب اے سی والے کمرے میں سونے کے دن آ گئے ہیں اور رات میں بچے گرمی کی شدت سے بار بار جاگ جاتے ہیں۔ صفیہ نے مومن کو نہلا کر سلایا ہی تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کا پنکھا ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اعظم کے چہرے پر شدید مایوسی پھیل گئی۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ اچانک بند ہو گیا ہے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ اٹھ کر اپنے ٹولز نکالنے لگا۔ جلدی کریں اعظم، کہیں بچے نہ جاگ جائیں، صفیہ بے تابی سے کہہ اٹھی۔ اعظم پنکھے کا معائنہ کرتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس میں سے جلنے کی شدید بو آ رہی تھی۔ یہ تو جل گیا ہے۔ اب بچوں کو اٹھاؤ اور ابا کے کمرے میں لے چلو۔ وہ کمرہ بڑا ہے اور وہاں پر اے سی بھی لگا ہوا ہے۔ نیچے سب کے بستر ڈالو، آج ہم سب وہیں سوئیں گے۔ اعظم کی بات پر صفیہ خوشی سے اچھل ہی تو پڑی۔ فوراً اس نے ابا کے کمرے کا دروازہ کھولا مگر اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ مدثر صاحب کے کمرے میں ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اعظم بھی کمرے میں آ موجود ہوا تھا۔ اعظم نے آگے بڑھ کر مدثر صاحب کے جسم کا معائنہ کیا۔ دانے اب زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ اعظم کے چہرے پر فکر کی لہر نمودار ہو گئی۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا۔ صفیہ نے دونوں بچوں کو اٹھایا ہوا تھا اور انہیں سلانے کے لیے لے آئی تھی۔ ایک ہی پل میں اعظم نے فیصلہ کر لیا۔ وہ مڑا اور اس نے مدثر صاحب کا کندھا ہلا کر انہیں جھنجھوڑ دیا۔ ابا جان اٹھیے، میرے کمرے کا پنکھا چل گیا ہے۔ مجبوراً مجھے اور صفیہ کو بچوں کے ساتھ یہاں سونا پڑے گا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اے سی میں سونا بھی آپ کے لیے اچھا نہیں، اس لیے چلیں میں آپ کو کہیں اور جگہ بنا دیتا ہوں۔ مدثر صاحب دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ وہ سرخ آنکھوں سے اپنے بیٹے اعظم کو دیکھے جا رہے تھے جو نیا حکم نامہ جاری کر رہا تھا۔ انہیں اس کی بات سمجھنے میں کچھ دیر لگی۔ اعظم نے پھر سے اپنی بات دہرائی تو مجبوراً مدثر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹے کی بات کو انکار کرنا ان کے بس میں نہ تھا۔ اعظم ان کو تقریباً گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک اعظم کا اور دوسرا اے سی والا، تیسرا سٹور روم تھا جس میں زمانے بھر کا کاڑ کباڑ جمع تھا۔ اعظم چند لمحے تک سوچتا رہا اور پھر اس نے مدثر صاحب کی چارپائی سٹور روم میں ڈال دی۔ مدثر صاحب خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ نہ بولے۔ ابا جان آپ یہاں سو جائیے، جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ آپ کا اے سی میں سونا ٹھیک نہیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ اپنا کمرہ واپس لے لیجیے گا، خشک لہجے میں کہتا ہوا اعظم پلٹ کر واپس کمرے میں چلا گیا۔ مدثر صاحب وہیں کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اے سی والے کمرے میں داخل ہو کر اعظم نے دروازہ بند کر لیا۔ مدثر صاحب خاموشی سے سٹور روم میں جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ وہاں مچھروں کی بہتان تھی اور شدید گرمی تھی۔ مدثر صاحب خاموشی سے آنکھیں بند کیے نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا 2 دن اسی طرح گزر گئے مگر تیسری رات قیامت خیز تھی۔ اس رات شدید گرمی تھی، پورا دن سورج آگ اگلتا رہا تھا اور رات کے وقت بھی حبس جان نکال رہا تھا۔ صفیہ وقت سے ہی بچوں کو لے کر اے سی والے کمرے میں لیٹ چکی تھی۔ اعظم بھی آتے ہی وہاں جا کر لیٹ گیا تھا۔ اے سی کی خنک ہوا میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ مزے سے سو رہے تھے مگر سٹور روم میں مدثر صاحب کا برا حال تھا۔ مچھروں نے کاٹ کاٹ کر ان کے جسم پر نشان بنا دیے تھے۔ وہ پہلے ہی دانوں اور بخار کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ ان کا وہاں بیٹھنا بھی عذاب ہو گیا۔ جب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ بڑی مشکل سے اٹھے اور چلتے ہوئے اے سی والے کمرے کے دروازے تک آئے۔ وہ اعظم سے اجازت لینا چاہتے تھے کہ آج کی رات وہ اندر کمرے میں سو کر گزار لیں۔ انہوں نے ہلکے انداز میں دستک دی مگر کوئی نہ بولا۔ 2-3 بار دستک کے جواب میں بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا تو مدثر صاحب مجبوراً دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ دروازے کی چڑچڑاہٹ سے صفیہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ یکدم بکھلا اٹھی۔ اعظم دیکھو، ابا جان یہاں آ گئے ہیں۔ رات کے اس پہر ابا جان بغیر اجازت کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اعظم جو چارپائی پر سو رہا تھا ایک دم بکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، نیند کے زیر اثر یکدم مدثر صاحب کو بول پڑا۔ آپ کو بولا بھی ہے ابا جان کہ کچھ عرصہ وہاں سٹور روم میں سو جائیں، چھوٹے بچوں کو آپ کی وجہ سے شدید خطرہ ہے، مگر آپ ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ وہ شدید طیش میں تھا۔ اسی طیش کے زیر اثر اس نے مدثر صاحب کو پکڑ کر زوردار دھکا دیا۔ وہ پہلے ہی کمزور اور لاغر ہو چکے تھے، سیدھا جا کر دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرائے۔ اگلے ہی پل ان کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ اعظم مسلسل چیخو پکار کر رہا تھا۔ صفیہ بھی بڑبڑا رہی تھی۔ مومن اٹھ کر رونے لگ گیا۔ مدثر صاحب گھبرا کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گرتے پڑتے واپس اپنے سٹور روم میں آ کر سو گئے۔ ان کا دل صدمے سے چور ہو گیا، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔
اگلی صبح معمول کے مطابق ہوئی، مگر اعظم نہیں جانتا تھا کہ آج اس کی زندگی کی بدترین صبح ہے۔ بڑے دونوں بچے اٹھتے ساتھ دادا کو دیکھنے کے لیے اسٹور روم میں چلے گئے تھے۔ اگلے ہی پل پورا گھر بچوں کی چیخو پکار سے گونج اٹھا تھا۔ اعظم بھی باتھ روم سے نکل کر گھبرا کر اسٹور روم کی جانب بھاگا۔ کچن میں ناشتہ بناتی صفیہ بھی بکھلا کر اسٹور روم میں لپکی۔ اندر کا منظر سب کے لیے وحشت ناک تھا۔ مدثر صاحب اسٹور کے بیچوں بیچ گرے پڑے تھے۔ ان کے آس پاس خون کا ایک تالاب سا جمع ہوا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی اور بے نور تھیں۔ رات نہ جانے کس پہر وہ چوٹوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان گنوا بیٹھے تھے۔ اے سی کی ٹھنڈک میں سوئے ان کے بہو اور بیٹے کو خبر تک نہ ہوئی کہ اعظم کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہے۔ گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ کر وہ زاروں کی طرح رونے لگا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ نفرت اور کراہیت میں اس نے خود اپنے باپ کو مرنے پر مجبور کر دیا تھا۔